بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ احساس پروگرام میں ڈاکٹر ثانی نشتر نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، ایسے بہت سارے لوگ جن کو احساس پروگرام میں نااہل قرار دیا گیا ہے، حالانکہ وہ غریب اور مستحق ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پیارے دوستو، نااہل افراد کے لیے ثانی نشتر نے جو خوشخبری سنائی ہے، اس کے مطابق بہت سارے ایسے لوگ جن کو احساس کفالت پروگرام میں نااہل قرار دیا گیا ہے، وہ کس طرح سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں، کس طرح سے اہلیت لے سکتے ہیں، اس کا مکمل طریقہ ڈاکٹر ثانی نشتر نے بتا دیا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے پیارے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ نیو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز، نیوز اور اپڈیٹ میرے پیارے دوستوں کو مل سکیں۔ پیارے دوستو، یہ ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی چینل ہے، تو اسے سپورٹ لازمی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے مائنڈ کے اندر آپ کے ساتھ یا آپ کے ہمسائے کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جو احساس کفالت پروگرام کے متعلق ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ثانی نشتر نے نااہل افراد کے لیے کیا اعلان کیا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ثانی نشتر نے نااہل افراد کو پیسے دینے کا جو حکم کیا ہے، وہ کس طرح سے اس کی تکمیل ہوگی، کس طرح سے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں، وہ کس طرح سے 14,000 لے سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ لوگوں کو احساس کفالت پروگرام میں اہلیت تب ہی مل سکتی ہے اگر آپ واقعی میں احساس پروگرام میں اہلیت لینے کے حقدار ہیں، یعنی کہ آپ غریب، مستحق یا محتاج ہوں، پھر ہی آپ کو احساس کفالت پروگرام میں اہلیت مل سکتی ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر آپ کے نام پر کوئی بھی زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، یا پھر آپ کے نام پر کمرشل پراپرٹی ہے، تو آپ لوگ اہلیت نہیں لے سکتے۔ یہ احساس پروگرام کی آفیشیل جو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی ماہانہ مدنی 31,500 سے زیادہ ہے تو آپ لوگ احساس پروگرام میں رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں رجسٹریشن کس طرح سے کروانی چاہیے، تو پیارے دوستو، ایسے بہت سارے لوگ جن کو دوبارہ سے احساس پروگرام کی جانب سے میسیج آیا تھا کہ وہ آ کر دفتر سے رجسٹریشن کروا لیں، اگر انہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے اور رجسٹریشن کو 1 منتھ یا پھر ابھی آدھا منتھ ہوا ہے اور ان کو جب پورٹل پر چیک کر رہے ہیں تو انہیں ابھی کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جا کر احساس پروگرام کے دفتر سے رجسٹریشن کروائیں، تو وہ لوگ پریشان نہ ہوں، ان کے جو رجسٹریشن کی ہوئی ہے ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور 1 منتھ کے بعد آپ لوگوں کو جواب دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے تو وہ کس طرح سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، 14,000 لے سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ واقعی میں مستحق اور غریب ہیں تو ثانی نشتر نے خود بتایا ہے کہ وہ آپ لوگ کی رجسٹریشن احساس پروگرام کے دفتر کے اندر کر رہی ہیں، وہ آپ لوگ احساس کے دفتر کے اندر جا کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر بھی رجسٹریشن نہیں کروانا چاہتے تو بینظیر کے دفتر میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ جن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے پیسے مل رہے تھے اور انہوں نے جب احساس پروگرام میں رجسٹریشن کی تو انہیں نااہل قرار دیا گیا، تو وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ان کی رجسٹریشن یا ان کا سروے نہیں ہوا۔ انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ سے احساس پروگرام کے دفتر جائیں اور وہاں پر جا کر رجسٹریشن کروا لیں۔ پیارے دوستو، ایسے بہت سارے لوگ جن کو احساس پروگرام میں نااہل قرار دیا گیا ہے تو وہ لوگ اپنی رجسٹریشن کے لیے احساس پروگرام کے دفتر جائیں گے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ احساس کا دفتر کس جگہ پر ہے تو آپ لوگ احساس کی آفیشیل ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں۔